إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا محترم سامعین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین، عزت مآب میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی توصیف، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی، حمد و ثنا کے بعد بہت ساری رحمتیں، برکتیں، درود و سلام اللہ کے تمام ان برگزیدہ ہستیوں پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس سرزمین کی سرداری، پیغمبری، رسالت عطا فرمائی۔ بطور خاص سلسلے نبوت کی آخری کڑی ہمارے اور آپ کے اس کائنات کے، اس سنسار کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر، اہل البیت پر اللہ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہم ادا کر رہے ہیں، اور آج میں نے جو عنوان آپ کے لیے منتخب کیا ہے وہ ماہ رمضان میں توبہ و استغفار کی فضیلت کے تعلق سے ہے۔ توبہ و استغفار کے تعلق سے متعدد قرآنی آیات، احادیث نبویہ وارد ہوئی ہیں،
جس کے بارے میں اللہ رب العالمین اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی زور دیا ہے۔ توبہ و استغفار ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں۔ توبہ اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ جو بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ رب العالمین کی رحمتیں اس پہ نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے اور اپنے تمام رحمت کے دروازے اس پہ کھول دیتا ہے۔ توبہ کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ آدمی گنہگار ہو، آدمی گنہگار ہو تبھی توبہ کرے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ اللہ رب العالمین سے استغفار کیا کرتے تھے، جبکہ آپ گنہگار نہیں تھے۔ توبہ کے شرائط میں جو پہلی شرط ہے اسے پہلے بیان کرتا چلوں کہ آدمی اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو۔ پہلی چیز کہ اے اللہ میں نے بہت سارے گناہ کر دیے ہیں، اس پہ ندامت کا اظہار کرے، اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ جو گناہ اس نے کیے ہیں وہ گناہ پھر نہ کرنے کا عزم کرے اللہ رب العالمین کے سامنے کہ اے اللہ میں اس گناہ سے توبہ کر رہا ہوں اور پھر میں زندگی میں کبھی بھی ان گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا۔ یہ ہوتا ہے توبہ کرنے پہلے سے دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ حقوق العباد میں اگر بندے نے کسی بندے کو تکلیف دیا ہے، زبانی جسمانی کسی طرح سے اگر تکلیف دیا ہے، انسان کسی پہ ہاتھ اٹھایا ہے، کسی کو گالی گلوچ کیا ہے، مار پیٹ کیا ہے، کسی کا مال غصب کیا ہے، یا کسی طرح کی بھی تکلیف جو ایک انسان سے ایک انسان کو ہو سکتی ہے، اگر ایسی کوئی تکلیف اس نے کسی کو دی ہے تو اس سے جا کر کے پہلے معافی مانگے، اس شخص سے جسے اس نے تکلیف دی ہے، جسے اس نے ایذا پہنچایا ہے۔ اس لیے کہ جب تک اس سے یہ جا کر کے معافی نہیں مانگے گا، یہ بات واضح رہے کہ حقوق العباد بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر ہم جا کر کے اس سے معافی نہیں مانگیں گے، اس سے معذرت نہیں چاہیں گے، جس کو ہم نے تکلیف دی ہے، چاہے زبانی یا جسمانی، جیسی بھی تکلیف ہم نے دی ہے، جب تک اس سے ہم معافی نہیں مانگیں گے اور وہ ہمیں نہیں معاف کرے گا، اللہ رب العالمین ہمیں معاف نہیں کر سکتا ہے۔ یہ تیسری شرط ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگو جو ایمان والے ہو اللہ سے خالص توبہ کرو، خالص توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم اللہ سے خالص توبہ کرو گے تو تمہارا رب تمہیں معاف کر دے گا، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ توبہ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی مٹاتا ہے اور اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل کرتا ہے۔ اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اٹھتے بیٹھتے توبہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ توبہ کرنے کی توفیق جسے مل گئی اسے خزانہ مل گیا۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ بھائی آپ نے درہم سے قرض لیا، جائیے شام کو ایک بار آ کر کے مجھ سے کہہ دیجئے گا کہ معاف کر دو، میں معاف کر دوں۔ مثال، ایک آدمی سال بھر کسی سے خوب پیسے لیتا رہا اور اس نے ایک شرط لگائی پیسے دینے والے نے کہ تم آ کر کے ایک بار میرے سامنے گھٹنا ٹیک کے بیٹھ جاؤ اور کہو کہ تم مجھے معاف کر دو تو میں معاف کر دوں گا۔ وہ جا کے بیٹھے گا کہ نہیں بیٹھے گا؟ بیٹھے گا جا کے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تم چاہے جتنے بڑے گناہ کیے ہو، تم گناہ کو مت دیکھو، تم میری رحمت کو دیکھو۔
تم اپنے گناہ کی جسامت کو مت دیکھو، ضخامت کو مت دیکھو کہ تمہارا گناہ کتنا موٹا ہے، کتنا بڑا ہے، کتنا کبیر ہے، بلکہ تم یہ دیکھو کہ میرا رب کتنا بڑا ہے، میرے رب کی رحمتیں کتنی بڑی ہیں، یہ دیکھنے کا حکم دیا اللہ رب العالمین۔ اور اسی لیے عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، کہ تمہارے اللہ کے لیے کچھ بڑا نہیں ہے کہ وہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ یہ پہلا صلہ کہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، پہلا کام تو یہ کرے گا وہ۔ اس کے بعد وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور دوسرا انعام اللہ کا یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مومنوں کو اللہ تعالیٰ توبہ کا حکم دیتا ہے۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اے اللہ کے بندو اللہ سے استغفار کیا کرو۔ استغفر اللہ، کیا؟ استغفر اللہ۔ اور بھی کئی دعائیں، استغفر اللہ، لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ من کل ذنب، وہ خطیت نہیں ملائیں گے، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور پھر ایسی کئی ساری دعائیں مل جائیں گی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب استغفار کر رہے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے ہوا ہے، کہا کہ ہمیں بھی کچھ سکھا دیجیے، ہمیں بھی کچھ بتا دیں۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور۔ اور مسئلہ یہ کہ نماز میں پڑھنا ہے اس کو، کہ نماز کے باہر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، استغفر اللہ، یہ نماز میں بھی پڑھتے ہیں کہ باہر بھی پڑھ سکتے ہیں، باہر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کا ورد باہر بھی کریں پھر سید الاستغفار ہے، اللہ اسے بھی ہمیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے بھی پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سب سے جامع دعا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، استغفر اللہ۔ اگر اس میں لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ کا اضافہ کر دیں، نہیں ہے کوئی زندہ اور باقی رکھنے والا، باقی رہنے والا، تھامنے والا، حفاظت کرنے والا اللہ کے علاوہ۔ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، یہ جملے کا اضافہ ہے۔ اللہ رب العالمین اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے جس کی انتہا نہیں ہے۔ پھر اللہ نے سورہ نور میں فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے لوگو جو ایمان والے ہو، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، تم کامیابی چاہتے ہو، اللہ کے دربار میں زیادہ سے زیادہ توبہ کیا کرو، زیادہ توبہ کیا کرو۔ توبہ اللہ رب العالمین کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے جتنی کوئی چیز پسند نہیں ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ بتاتا ہوں ابھی۔ شیطان کا ضد ہے توبہ، یہ بات یاد رکھیے گا۔ کیا ہے؟ شیطان کا ضد ہے توبہ۔ جب اللہ سے شیطان نے تکرار کیا تو اس نے کہا کہ میں تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا، میں تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا اور تیرے صراط مستقیم سے ان کو بہکا دوں گا، اور بہت سارے بندوں کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا اپنے بندوں سے
کہ اے میرے بندو، تم زمین سے آسمان کے برابر گناہ لے کے آؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اور یہ اس لیے کہ شیطان سے جو تکرار ہوئی تھی، شیطان نے توبہ نہیں کیا تھا گناہ کرنے کے بعد۔ کیا نہیں کیا تھا؟ شیطان نے توبہ نہیں کیا تھا، اور اسی لیے توبہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ یہ شیطان کا ضد ہے۔ اور جب انسان اللہ سے توبہ کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنی گردن شیطان سے آزاد کرا لیتا ہے اور اللہ رب العالمین کا بندہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کو یہ توبہ اتنا پسند ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ اتنا پسند ہے، للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ من احدکم۔ یہ حدیث مسلم شریف کی ہے کہ اس سے بھی زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے۔ ذرا سنیے گا اسے کہ کس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ اشد فرحا بتوبتہ عبدہ حین یتوب الیہ من احدکم۔ ایک آدمی اونٹ پہ اپنا کھانا پینا، اپنا سامان لے کر کے صحرا میں سفر کر رہا ہے، ہزاروں میل کا۔ اس تپتی ہوئی ریگستان میں ایک درخت ملا، اس درخت کے نیچے اس نے اپنے اونٹ کو کھڑا کیا، اس کے سائے کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ آنکھ لگ گئی، اس کے اونٹ پہ اس کا کھانا، اس کا پانی، ساری چیزیں اس کے اونٹ پہ ہیں۔ آنکھ لگ گئی، دور دور تک کوئی آبادی نہیں، سینکڑوں میل تک کوئی گاؤں نہیں، نہ کہیں پانی نہ کہیں دانا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اونٹ بھاگ گیا تھا۔ کیا ہو گیا تھا؟ اونٹ بھاگ گیا تھا۔ اب جب اونٹ کو تلاش کرنے نکلتا ہے، اونٹ کہیں نہیں ہے۔ اب اسے اپنی موت کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔ اسے اپنی موت کے علاوہ، یعنی اسے اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہے کہ اب تو نہ پانی ہے نہ کھانا ہے۔ کتنے دن تک آدمی زندہ رہ سکتا ہے صحرا میں کھانے پانی کے علاوہ؟ اب تو مرنے سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ اسی فکر میں آ کر کے پھر اسی درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، پھر آنکھ لگ جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آنکھ لگ جاتی ہے، اور دوبارہ جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ میرا اونٹ آ کر کے کھڑا ہے، جس پہ اس کا کھانا پانی رکھا ہوا تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثم قال من شدت الفرح اللہم انت عبدی وانا ربک۔ اس کے بعد وَأَقْطَعُ مِن شِدَّةِ الْفَرْحِ، رواہ مسلم۔ جب اس نے اپنے اونٹ کو اپنے سامنے دیکھا، جبکہ یہ اپنی زندگی سے نا امید ہو چکا تھا، تو خوشی کے عالم میں کیا کہتا ہے؟ اللہم انت عبدی وانا ربک من شدت الفرح۔ اتنا خوش ہو جاتا ہے، اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ دوبارہ زندگی مل گئی، کہ اللہ کو اپنا بندہ کہہ دیتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کا رب کہہ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کہتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو میرا بندہ، میں تیرا خدا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا دیے تھے یہ حدیث بیان کرتے۔ اب یہ حدیث کیوں بیان کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس کو اتنی خوشی ہوئی، ظاہر بات ہے جب دوبارہ زندگی کسی کو مل جائے، مرتے مرتے کوئی بچ جائے، خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
مرتے مرتے بچ گیا، اونٹ بھاگ گیا تھا پھر مل گیا، اپنے سے آ گیا، تلاش کیا نہیں ملا، پھر سو گیا، اونٹ اپنے سے آ گیا، اتنا خوش ہو گیا کہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خدا ہوں۔ خوشی کے عالم میں الفاظ الٹے نکل گئے۔ کیا ہوا؟ خوشی کے عالم میں الفاظ الٹے نکل گئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اس حدیث کو بیان کیا، کہا کہ اس کو جتنی خوشی نہیں ہوئی تھی، اس کو جتنی خوشی نہیں ہوئی تھی اونٹ کے مل جانے سے، اس سے کہیں زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے جب اس کا بندہ اس سے توبہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التواب۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس حدیث کے جملے پہ غور کریں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطا کار کو بھی اچھا کہا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنہگار کو بھی اچھا کہا ہے۔ خیر التوابین، خیر الخطائین، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ ہر گنہگار اچھا ہے۔ آدم کی اولاد سے تو گناہ ہوتے ہیں، وخیر الخطائین، اور بہترین گنہگار۔ دیکھیے گنہگار کو بھی بہترین کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے کہ ہم فرشتے نہیں ہیں۔ کیا ہے؟ ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم سے بھی گناہ ہوتے ہیں۔ کون ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا ہے کوئی مسلمان کا بچہ جو کہے کہ میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا؟ سب سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے سب سے بہترین گنہگار اسے کہا ہے۔ دیکھیے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھنے والا ہوں، لوگوں نے توبہ کرنے کے لیے اپنی جانیں گنوا دی، توبے کے لیے اپنی جان گنوا دیا۔ ہمیں آ کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے توبہ کرنے میں کیا جا رہا ہے؟ لوگوں نے اپنی جانیں گنوا دی اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہے، کہا کہ اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ زیادہ سے زیادہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عام دنوں میں توبہ کی فضیلت ہے تو رمضان میں کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ آپ اندازہ لگائیں۔ سونے پہ سہاگا، کیا بولتے ہیں؟ سونے پہ سہاگا۔ سہاگا معلوم ہے؟ سنار کے پاس رہتا ہے، سننے کو چمکانے کے لیے سہاگا ڈالتا ہے، سننا اپنی اصلی شکل میں چمک جاتا ہے۔ ایک تو توبہ، دوسرے رمضان۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہم گناہ کر کے چھپتے ہیں، چھپاتے ہیں، کسی کو نہیں معلوم ہونے دیتے کہ ہم نے گناہ کیا ہے، ہمیں معلوم رہتا ہے کہ ہم نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ صحابیہ ہیں، گناہ سرزد ہو گیا، کسی کو نہیں معلوم ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے۔ یہ جملہ یاد رکھیں، کسی کو نہیں معلوم ہے، ان کو معلوم، ان کے رب کو معلوم ہے۔ بڑے بڑے زہد و ورع، بڑے بڑے تقوی والے یہاں پہ گھٹنوں پہ نظر آتے ہیں اس حدیث کے ساتھ۔ بڑے بڑے زہد و ورع والے جھک ماریں گے اس حدیث کے سامنے کہ آ کر کے چل کے آتی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتی ہیں طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کرتے ہیں۔ سزا بھی کیسی ہے معلوم ہے؟ کیسی پاکی مانگ رہی؟ ان کو معلوم ہے کہ جو میں گناہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس گناہ کا میں اظہار کرنے جا رہی ہوں، اس کی سزا موت ہے۔ کیا توبہ ہے!
صحابیہ کو معلوم ہے کہ جس گناہ کا ذکر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کرنے جا رہی ہوں، خاتون ہیں، کیا ہے؟ خاتون ہیں، اس کی سزا سوائے موت کے کچھ نہیں ہے۔ طہرنی کا مطلب یہ تھا کہ اے اللہ کے نبی میری جان نکلوا لیجئے، مجھے رجم کروا دیجئے، مجھے سنگسار کروا دیجئے، میں توبہ کر کے مرنا چاہ رہی ہوں، مجھ سے ایسا گناہ ہو گیا ہے کہ مجھے جینے کا کوئی حق نہیں ہے، اگر ایسی حالت میں میری موت آ گئی تو قیامت کے دن جنت مجھ پہ حرام ہو جائے گی، توبہ کرنا چاہتی ہوں، توبہ کرنا چاہتی ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا عرض کیا گیا، حمل سے تھی، اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ وضع حمل کے بعد تشریف لاؤ۔ تشریف لاتی ہیں، صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے کہا ان کے کپڑے کس کر کے انہیں رجم کر دیا جائے۔ جان نکل گئی، اس حالت میں بھی توبہ کرتی رہی، توبہ کرتی رہی، توبہ کرتی رہی، جان نکل گئی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ جنازے کی نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کرام کو بیٹھایا۔ سنیے گا توبہ میں کتنی طاقت ہے۔ ہم تو ہزاروں گناہ کر کے چھپا کے گھوم رہے ہیں، ہزاروں گناہ کر کے چھپا کے گھوم رہے ہیں، ارے کم سے کم رب کے سامنے اظہار کر لیں، اللہ معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ انہوں نے تو نبی کے سامنے آگے اظہار بھی کیا اور اپنی جان بھی دے دی توبہ کے نام پہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ 70 مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، مسلم کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں صحابہ کرام نماز پڑھایا، نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کرام کے بیچ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ، جانتے ہو اس جہنیہ قبیلے کی خاتون نے اللہ کے دربار میں ایسی توبہ کی ہے کہ مدینے کے 70 لوگوں پہ اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو اللہ سب کی مغفرت فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک کے توبے کو 70 کے لیے کفایت بتایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے صحابہ، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ 70 مدینے والوں پہ اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو 70 لوگوں کی اللہ مغفرت فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ توبہ کیوں ہے؟ کس لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے آپشن رکھا ہے؟ گناہ سرزد ہوتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، ایک شرط لگایا اللہ رب العالمین کہ تم زمین و آسمان کے برابر گناہ کرو، لیکن اگر تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہے تو میں تمہیں معاف کروں۔ غور سے سنیں اسے، اگر تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہے، اگر تم درگاہوں مزاروں کا چکر لگانے والے نہیں ہو، تم دیوستانے اور آستانوں پہ جانے والے نہیں ہو، تم نے کسی جھاڑ پہاڑ کو اللہ کے الوہیت میں، ربوبیت میں، اسماء و صفات میں اگر شریک نہیں کیا ہے، اور تم زمین و آسمان کے برابر بھی گناہ کر کے آئے ہو تو میں تمہیں معاف کروں گا، تم مجھ سے معافی مانگو، تم توبہ کرو مجھ سے۔ دیکھیے کیا کہہ رہا اللہ رب العالمین۔ ہوتا ہے نا کہ آدمی کے جب بچے بگڑ جاتے ہیں، باپ بیٹے میں
بیٹا نافرمان ہو جائے، حد سے زیادہ اس کی غلطیاں ہو جائیں تو باپ اسے گھر سے بھگا دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ گھر سے نکال دیتا ہے۔ بیٹا جواری ہو جائے، شرابی ہو جائے، بدقماش ہو جائے، باپ کی نافرمانی کرنے لگے، باپ کی عزت اچھالنے لگے تو باپ کیا کرتا ہے اس اولاد سے؟ کیا کرتا ہے؟ چل میرے گھر سے، تجھے جہاں جانا ہے وہاں چلا جا، اس لیے کہ تو نافرمان ہو گیا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے؟ جب حد سے تجاوز کر جائے لیکن قربان جائے اس رب کائنات پہ، اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ قُلْ يَا عِبَادِي، کیا کہا؟ قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، زمین و آسمان کے برابر گناہ کر لیے ہو، گناہ کرتے کرتے تھک گئے ہو، گناہ کرتے کرتے تھک گئے ہو، نافرمانیاں تمہاری حد سے بڑھ گئی ہیں، جتنی بھی نافرمانی ہو گئی ہے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یا عبادی، اے میرے بندے، کیا کہہ رہا ہے؟ عبادی، اے میرے بندے، اگر تم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، بہت زیادہ گناہ کر لیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تمہارے گناہ بہت زیادہ ہو گئے، بہت زیادہ ہو گئے، حد سے زیادہ بڑھ گئے، تب بھی تم اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ کیا نہیں ہونا؟ مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں سے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گناہ مت دیکھیے گا، اللہ کی رحمت دیکھیے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہ کو نہیں دیکھتا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کیا کہا؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اگر تم نے اپنے جانوں پہ بہت زیادہ ظلم کر لیا ہے، حد سے زیادہ ظلم کر لیا ہے، وہ واقعہ معلوم ہے نا 100 گردن کاٹنے والے کا، سنے ہیں کبھی؟ صحیح ہے، ان کی روایت ہے، محمد الرسول اللہ۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ توبہ کہنے سے نہیں، دل کی نیت سے اللہ معاف کر دیتا ہے، جیسے اس واقعے میں لمبا واقعہ ہے۔ زمین کو ناپ دیا اللہ نے، فرشتوں کو بھیج دیا، اور زمین ابھی یہ زیادہ چل کے نہیں گیا تھا، جہاں توبہ کرنے جا رہا تھا وہ بستی دور تھی، اور جہاں سے چلا تھا گنہگاروں کی بستی سے، وہ بستی ابھی قریب تھی اس سے، لیکن اللہ رب العالمین چونکہ اس کی نیت خالص تھی، نیت خالص تھی، نیت خالص تھی اس کی، دونوں فرشتے آ گئے، جہنم کے جنت کے دونوں آ گئے، میں لے جاؤں گا، میں لے جاؤں گا۔ اللہ نے کہا زمین کو ماپ لو، اگر زیادہ دور چلا گیا ہے گنہگاروں کی بستی سے تو جنت والے لے جاؤ، اور اگر قریب ہے تو جہنم والے لے جاؤ۔ اور وہاں اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ تو قریب ہو جا۔ جس بستی میں وہ جا رہا تھا توبہ کرنے کے لیے، اس زمین کو اللہ نے حکم دیا کہ تو سکڑ جا، چونکہ اللہ نے اس کے توبہ کو قبول کر لیا تھا، دل میں سچے ارادے سے توبہ کرنے جا رہا تھا۔ فضیل بن عیاض کا نام سنے ہیں؟ تابعی ہیں۔ ایک توبے نے ان کو امام بنا دیا، ایک توبہ، مشہور تابعی ہیں، ڈاکو تھے اپنے زمانے کے۔ کیا تھے؟ جوانی میں ڈاکہ ڈالا کرتے تھے، ڈاکو تھے۔ ان کے اوپر بہت سارے لوگوں نے تاریخ میں لکھا ہے، تابعی میں سے آتے ہیں۔ شیر سے لوگ کم ڈرتے تھے، فضیل سے زیادہ ڈرتے تھے، شیر سے کم ڈرتے تھے، فضیل سے زیادہ ڈرتے تھے، فضیل بن عیاض۔
ایک دن ڈاکہ ڈالنے گئے، کسی بلڈنگ میں چڑھے، کمند پھینکا، چڑھ گئے، اترنے کا راستہ دیکھ رہے تھے، تھوڑی سی روشنی کہیں سے نظر آئی، سوچا کہ یہیں سے اترنے کا راستہ ہے، اتر رہے تھے، ایک معصوم بچی قرآن پڑھ رہی تھی، ایک معصوم بچی قرآن کی تلاوت کر رہی تھی رات کی تاریکی میں۔ اللہ ہماری ماں بہنوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ گھنٹوں گھنٹوں موبائل میں وقت نہ دیں، قرآن پڑھنے میں وقت دیں۔ اللہ اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچی کی طرف دیکھا، اس بچی کو نہیں معلوم کہ فضیل ہمارے گھر پہ چڑھا ہوا ہے۔ فضیل کے نام سے بچوں کو لوگ ڈرایا کرتے تھے۔ اس نے جب یہ آیت پڑھی، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، سورہ حدید کی آیت، سورہ حدید کی تلاوت کر رہی تھی بچی وہ۔ اس آیت پہ جب پہنچی اور یہ آیت پڑھنا اور فضیل کا وہاں سننا، فضیل جب دریچے پہ پہنچے، اسی آیت کی تلاوت بچی نے کی اور یہ آیت فضیل بن عیاض کے کان سے ٹکرا گئی۔ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبَهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ عربی داں تھے، عربی جانتے تھے، عراقی تھے، عربی اچھی تھی، سمجھ گئے کہ بچی کیا پڑھ رہی ہے۔ کیا وہ وقت ابھی نہیں آیا کہ لوگوں کے دل اللہ کے ڈر سے خوف زدہ ہو جائیں، اللہ کے ذکر سے لوگوں کے دل کانپ اٹھیں؟ کیا وہ وقت ابھی نہیں آیا؟ حضرت فضیل نے خود بیان کیا ہے کہ جب یہ آیت میں نے سنی، کمند پھینکا اور کہا کہ ہاں ہاں اب وہ وقت آ گیا ہے، اب وہ وقت آ گیا ہے۔ وہاں سے سیدھے مسجد میں پہنچے، سجدے میں سر رکھا۔ فجر کے وقت لوگ آئے، دیکھا کہ کوئی سجدے میں رو رہا ہے، کوئی سجدے میں سر رکھ کے رو رہا ہے۔ کون رو رہا ہے؟ کتنا بڑا گناہ کر دیا ہے کہ سجدے سے سر ہی نہیں اٹھا رہا ہے۔ مسجد میں لوگ آ گئے، جماعت کا وقت ہو گیا۔ آدھی رات سے سجدے میں سر رکھ کے توبہ پہ توبہ کیے جا رہے ہیں، توبہ پہ توبہ کیے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے جب کاندھا پکڑ کے اٹھایا تو سب حیران رہ گئے کہ فضیل ابن عیاض ہے۔ ایسی توبہ کہ آپ کو اسی توبہ نے امام بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین گناہ کی نوعیت کو نہیں دیکھتا ہے، گناہ کی مقدار کو نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنا ڈر گیا ہے، کتنا ڈر گیا ہے، میرے بندے کے دل میں میرا کتنا ڈر آ گیا ہے۔ اور جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تب جا کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے دو زانوں ہوتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میری مغفرت فرما دے۔ میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، تمام غلطیوں سے توبہ کرتا ہوں، اور پھر کبھی گناہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ اسی کو اللہ نے کہا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو، اللہ سے خالص توبہ کرو۔ اور توبے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے گھر میں روزی، ہمارے صحت میں برکت، ہمارے کاروبار میں برکت، ہمارے بچوں میں برکت، ہماری صحت میں برکت۔ اگر کسی کے گھر میں اولاد نہیں ہے اور وہ استغفر اللہ کا ورد کر رہا ہے، اس میں برکت۔ آٹا گوندھ رہا ہے، نان بھائی آٹا گوندھ رہا ہے، استغفر اللہ کہہ رہا ہے، نان آٹا گوندھ رہا ہے، استغفر اللہ کہہ رہا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ مسجد میں سونے نہیں دیا، بیٹھنے نہیں دیا، اٹھا کر کے نان بھائی گھر لے گیا، دیکھا کہ آٹا گوندھ رہا ہے، استغفر اللہ کہہ رہا ہے، آٹا گوندھ رہا ہے، استغفر اللہ کہہ رہا ہے۔ امام صاحب نے پوچھا کہ بہت زیادہ استغفر اللہ کا ورد کر رہے ہو، کچھ فائدہ اس سے ہوا ہے؟
اس نے کہا کہ میں بالکل فقیر تھا، اللہ نے مجھے مالدار کر دیا اور مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، بس ایک خواہش ہے کہ ایک امام صاحب ہیں اور ان کا بڑا نام ہے، ان کا بڑا چرچا ہے، بڑے علم والے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیثوں کا درس دیتے ہیں، ایک بہت دور ہیں، ایک خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے میری ملاقات کرا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان سے میری ملاقات کرا دے۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ یعنی خود اپنے مسند کے اس میں مقدمے میں یہ واقعہ درج کیا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اسے کھڑا کیا اور گلے لگایا، پہلے گلے لگایا اور گلے لگانے کے بعد امام احمد بن حنبل نے کہا کہ لیجئے آج آپ کی یہ خواہش بھی پوری ہو گئی، میں ہی احمد بن حنبل ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ نے آپ کے گھر مجھے بھیج دیا۔ اور یہ استغفر اللہ کی برکت، استغفر اللہ۔ اگر بڑی دعائیں نہیں یاد ہیں تو استغفر اللہ، اٹھتے بیٹھتے آپ اسے تجربہ کر لیں۔ آپ کے گھر میں کوئی کام رکا ہوا ہے، آپ کے گھر میں تنگی ہے، آپ کے بیوی بچوں کے مسئلے ہیں، آپ اسے جاری کر کے دیکھیں۔ خواتین سے بھی میں گزارش کرتا ہوں، اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ کا ورد کریں، اللہ آپ کے گھر میں باغ و بہار لائے گا انشاءاللہ۔ استغفر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ دعا بھی یاد کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ بارے الہٰ اس رمضان کے مبارک مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بہت کم دن رہ گئے ہیں، ماہ رمضان ہم سے جدا ہونے والا ہے، کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، یعنی اللہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر کے اللہ سے معافی طلب کریں۔ اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور یہ کبھی نہ دیکھیں کہ ہمارا گناہ زیادہ ہے، یعنی اللہ کی رحمتیں زیادہ ہیں، ہمارے گناہ سے اللہ کی رحمتیں زیادہ ہیں۔ اللہ تعالی ہماری جملہ عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے رمضان کے روزوں کو اللہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہم جو بھی ریاضتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالی ان تمام ریاضتوں کو ہم سے قبول فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔